آپ نے اکثر ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا یا اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ سائبیریا کی ٹھنڈی ہواؤں نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے اور آئندہ چند روز تک ملک میں سردی میں اضافہ ہونے کے امکانات ہوں گے۔ اس ساری نیوز کے بعد ہم سب کے مائنڈ میں ایک کوسچن ریز ہوتا ہے کہ سائبیریا کہاں ہے؟ یہ کوئی ملک ہے یا کوئی علاقہ؟ وہاں کا موسم کیسا ہوتا ہوگا؟ وہاں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ سائبیریا کے بارے میں حقائق کیا کہتے ہیں اور اس کی اسٹریٹجیکل اہمیت کیا ہے؟ ان سارے سوالات کا جواب آج آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور ملنے والا ہے۔ کیا سائبیریا میں اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اس کی ہوائیں آتی ہیں؟ ان سب کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ سائبیریا کو سوئی ہوئی زمین بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سب کانٹیننٹ ایشیا کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ روس میں اور اس کا رقبہ 1,33,00,000 مربع کلومیٹر ہے۔ سائبیریا یا روس میں 77% یعنی 3/4 حصے سے کچھ زیادہ حصے پر چھایا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سائبیریا کا علاقہ اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اگر یہ کوئی ملک ہوتا تو دنیا میں سب سے زیادہ بڑا ملک مانا جاتا، جس میں انڈیا جیسے 3 ممالک آسانی سے سمائے جا سکتے ہیں۔ سائبیریا ہماری زمین کے خشکی کے 10% پارٹ کو کور کرتا ہے۔ سائبیریا اپنے طویل سخت سرد موسم کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں سردیوں میں پارہ -68 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ یہاں سال میں 9 ماہ تک موسم سرما کا راج رہتا ہے، جب موسم گرما صرف 3 ماہ کے لیے آتا ہے۔ تقریباً 6 ماہ تک یہ علاقہ برف میں ڈھکا رہتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سائبیریا اتنا ٹھنڈا علاقہ ہونے کے باوجود گرمیوں میں کچھ علاقے کافی گرم بھی ہو جاتے ہیں اور وہاں اس کا درجہ حرارت -30 ڈگری سیلسیس تک پہنچاتا ہے۔ سائبیریا کی دنیا میں اپنے سرد موسم کی وجہ سے مشہور ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کا سرد ترین مقام یہاں موجود نہ ہو؟ سائبیریا میں آبادیماکو قوم کو دنیا کے سرد ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں موسم سرما میں اس کا درجہ حرارت -58 رہتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے یا کوسٹ جو، اور یہ بھی سائبیریا میں ہی ہے۔ یہاں کی کل آبادی تقریباً 3.5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ سائبیریا میں زیادہ تر لوگ لکڑی کے گھر بنا کر رہتے ہیں اور زمین سے اونچا کر کے بنایا جاتا ہے، برف باری میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہاں کو سیر کو جانے والے لوگ اپنی گاڑیوں کو سٹارٹ ہی رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سردی کی وجہ سے پیٹرول جم جائے اور پھر گاڑی سٹارٹ ہی نہ ہو سکے۔ یہاں سردی شدید ہوتی ہے کہ گرم پانی کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو نیچے گرنے سے پہلے ہی جم جاتا ہے۔ جی بالکل، آپ بالکل فل گرم تپتے ہوئے پانی کو اگر ہوا میں اچھالیں تو پانی فوراً ہی برف بن جاتا ہے۔ دنیا میں سائبیریا کی نیلی آنکھ کے نام سے مشہور جھیل بیکال بھی اسی ریجن میں پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم ترین جھیل ہے جو آج اپنا وجود برقرار رکھے ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جھیل سے 30 کروڑ سال پہلے سے موجود ہے اور یہ نہ صرف قدیم ترین بلکہ دنیا میں سب سے لمبی اور گہری جھیل ہونے کا بھی اعزاز رکھتی ہے، اور اس کی لینتھ 636 کلومیٹر ہے اور اس کی گہرائی کی بات کی جائے تو یہ 5318 فٹ گہری ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں تازہ پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، جو دنیا میں کل تازہ پانی کا 20% اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ جھیل تقریباً 330 چھوٹی ندیوں، نالوں اور دریاؤں کی آخری منزل ہے، جبکہ اس سے نکلنے والا دریا صرف ایک ہے، اور اس کی اوس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مقامی آبادی اسے سمندر ہی سمجھتی ہے۔ جب برف پڑتی ہے تو یہ جھیل 5 سے 6 ماہ تک مکمل طور پر فریز ہو جاتی ہے اور جھیل کی فضاؤں پر سرد ہواؤں کا راج ہو جاتا ہے۔ ان دنوں درجہ حرارت بھی -40 سے نیچے گر جاتا ہے اور جھیل مکمل طور پر فریز ہو جاتی ہے، اور اس کے آس پاس کے علاقے اسے بطور ٹریفک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سائبیرین ہوائیں کیسے وجود میں آتی ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ موسم سرما میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کافی نیچے گر جاتا ہے۔ اس وقت جھیل بیکال اور اس کے پورے سائبیری جن میں سردی اپنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا کا دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے،
اور ایسے میں سرد ہواؤں کا انتہا ایک اینٹی سائیکلون وجود میں آتا ہے جس سے سائلین ہوا یا سربیانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری جب دریا سے اٹھتی ہے تو اس کا دائرہ کار جنوبی ایشیا کے ساحلی علاقوں تک وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ ہوائیں شدید سرد ہوتی ہیں کہ پورے جنوبی ایشیا کو سردی کی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ پاکستان میں سردی کی شدت میں اضافے کی ایک وجہ یہی ہوائیں ہیں کہ اعلیٰ پہاڑیوں، سنوبر کے جنگلوں، 8 ٹائم زون اور فطرت کے ہزاروں حیرت میں مبتلا کر دینے والے نظاروں سے گزرتا ریلوے ٹریک بھی سائبیریا سے گزرتا ہے۔ ریلوے ٹریک روس کے مغربی شہر ماسکو کو روس کے مشرقی شہر ولادووستوک سے ملاتا ہے۔ اس ریلوے ٹریک کی لمبائی 9288 کلومیٹر ہے۔ یہ آج تک دنیا میں سب سے لمبا ریلوے ٹریک ہے جو کہ 1992 میں شروع ہوا اور 1960 میں مکمل ہوا۔ اس ریلوے ٹریک کے ذریعے ماسکو سے ولادووستوک راتیں سفر کریں تو فطرت کے تقریباً سبھی حسین مناظر کو دیکھنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف 6 دن اور 6 راتیں صرف ہوں گی، لیکن اگر آپ یہ سفر کر لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پورا رشیا دیکھ لیا۔ آپ نے جان کر حیران ہوں گے کہ جنوبی سائبیریا میں برف پوش پہاڑوں کے دامن میں ایک صحرا بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ صحرا گرم نہیں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جی بالکل، سب سے انٹرسٹنگ بات یہی ہے کہ یہاں موسم جو ہے صحرا میں بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو اونٹ نہیں بلکہ پولر ڈیئر سردیوں میں ہونے والے برفانی اس صحرا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور یہاں آپ کو اونٹ نہیں ملیں گے بلکہ پولر ڈیئر ملیں گے۔ یہاں کی لمبائی 6 کلومیٹر جبکہ اس کی چوڑائی 3 کلومیٹر ہے۔ موسم گرما کا جو آغاز ہوتا ہے تو صحرا میں سے برف نکل جاتی ہے تو برف پوش پہاڑوں سے گہرا یہ صحرا انتہائی دل فریب ہے کہ تو سائبیریا کی جغرافیائی اور موسمی خصوصیات ہمیشہ سے ہی اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، لیکن یہ ریجن رشیا کے لیے انتہائی اہم رہا ہے۔ یہ علاقہ اپنے سخت موسم کی وجہ سے ہر طرف سے کسی بھی قسم کے دراندازی سے محفوظ رہا ہے، اگرچہ یہ علاقہ سال کے زیادہ تر حصے میں سخت سردی کی لپٹ میں رہتا ہے اور جمع ہوا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں کی آبادی انتہائی کم ہے، لیکن یہ علاقہ رشیا کے لیے معاشی اعتبار سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ رشیا کے تقریباً 70% تیل اور گیس کے ذخائر سائبیریا میں ہی پائے جاتے ہیں۔ رشیا سائبیریا سے حاصل ہونے والی قدرتی گیس کی بدولت ہی دنیا میں قدرتی گیس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ یورپ کے اکثر ممالک گیس کے لیے صرف اس پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ اس سے نکل، گولڈ اینڈ لائٹ اور کوئلے کے بہت بڑے ذخائر بھی پائے جاتے ہیں، جو رشیا کو ان تمام معدنیات کا ایک بڑا ایکسپورٹر بناتا ہے۔ اس کے ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا کے تمام معدنیات اور نکل کے ذخائر کا 40% سائبیریا میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ رشیا کے 3/4 رقبے پر پھیلا ہوا ہے، لیکن اس علاقے میں آباد لوگ رشیا کی کل آبادی کے محض 23% میں یہاں پر آبادی کے کم ہونے کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں کے سخت موسم کو جھیلنا کسی عام انسان کی بات نہیں۔ ایسے میں یہاں کے لوگ رشیا کے مغربی علاقے یا کسی دوسرے ممالک میں ہجرت کر جاتے ہیں۔ سائبیریا کی آبادی کم ہے، یہاں کے لوگ دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں، لیکن 1960 میں سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان جب کولڈ وار جاری تھی اور حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے تو سائنٹسٹ کی ایک بہت بڑی ٹیم مغربی سائبیریا کی طرف اپنی فکری انداز کے لیے چلی گئی اور اپنی تحقیقی سرگرمیوں کا یہیں آغاز کر لیا۔ آج وہاں 2.5 کلومیٹر ایریا میں 20 سے زائد ریسرچ انسٹیٹیوٹ بن چکے ہیں۔ اس اسٹریٹ کو سمارٹسٹ اسٹریٹ ان دی ورلڈ کہا جاتا ہے۔ سائبیریا کو 4 چاند لگانے والے جانوروں کا مسکن بھی یہی ہے۔ سائبیرین ٹائیگرز سائبیریا میں پائے جانے والے جانوروں میں سب سے زیادہ فیمس ہے، اور یہ ٹائیگر اسپیشیز میں پائے جانے والا سب سے لمبا جانور ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی نسل بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سائبیریا بلیاں اور پولر ڈیئر جیسے بے شمار جنگلی حیاتات بھی پائے جاتے ہیں۔